کہہ رہے ہیں کہ اٹ ریلیٹس ٹو دا جوڈیشل ریفارمز اینڈ ناٹ دیٹ دوز پیپل آر ناٹ کرپٹ. ٹھیک ہے, اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے اوورسیز کا پہلے زلفی صاحب یہ بتائیں, یہ آپ کو چونکہ آپ نے اس پورٹ فولیو کو ڈیل کیا ہے تو ہم ڈفرینٹ نمبر سنتے ہیں لیکن آپ بہت ریلیونٹ ہیں, تو آپ بتائیں رفلی یہ کتنا نمبر ہوگا اگر یہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ کرتا ہے, بیفور وی گو ٹو دا ڈیٹیلز فردر ڈیٹیلز, یہ تقریباً کتنا پاکستانی ووٹ کر پائے گا 2023 کے الیکشنز میں اوورسیز, اندازہ ہے؟ لیکن میری بلیف ہے کہ آپ کا کچھ رفلی اراؤنڈ 7 سے 8 ملین لوگ کر سکیں گے. 6 ملین آپ کا وہ ڈائسپورا جو آپ کا بلو کالر ورکر ہے وسیم بھائی, جو آپ کے جو مزدور لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, پروفیشنلز ہیں, جو پاکستان سے باہر گئے ہیں, ان کو باہر نوکری ملی ہے تو وہ پاکستان سے باہر گئے ہیں پروٹیکٹ ہو کے. صحیح ہے. باقی جو ہیں وہ مجھ جیسے ہیں جو شاید باہر پیدا ہوئے ہوئے ہوں, ان کی لنکیجز پاکستان کے اندر ہوں, والدین یہاں ہوں, پاکستانی پاسپورٹ بھی ہو, نائکاپ بھی ہو, پاکستان آتے جاتے ہیں. 2 سے 3 ملین وہ ڈائسپورا ہے جو پھیلا ہوا ہے. جو 6 ملین کا آپ کا ڈائسپورا ہے وہ آپ کا وہ ڈائسپورا ہے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں بڑے ہوئے ہیں, اپنی سکلز انہیں یہیں سیکھی ہیں اور پھر باہر گئے ہیں نوکری کے. تو رفلی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے 70 سے 80 لاکھ کے درمیان یہ ووٹر ہے. اچھا اب زلفی صاحب یہ بتائیں, اگین یہ ریلیٹس ٹو الیکشن کمیشن آف پاکستان, بٹ اگین آپ نے یہ پورٹ فولیو بھی ڈیل کیا اور سارا کچھ, تو آپ کے خیال میں ہم کیا اس میکینزم کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا ہو جائیں گے, یا یہ پریکٹیکل ہے کہ دنیا میں جہاں بھی پاکستانی رہتا ہو, چاہے وہ مثلا افریقہ میں, ملاوی میں کسی ایک جگہ پہ 250 پاکستانی رہتا ہو, یا لنڈن میں مثال کے طور پہ 15,000 رہتا ہو, مثال دے رہا ہوں, تو ہم ہر ایک پاکستانی تک ووٹ کا نظام پہنچا پائیں گے؟ یہ پریکٹیکل ہے 2023 کے الیکشنز میں؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے لا پاس کرنا تھا کہ اس کی اجازت ہو. اب دوسری چیز یہ اس کی میکنزم. اب وسیم بھائی یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے. جو اوورسیز پاکستانیز کی آئی ووٹنگ ہے, اب کنفیوز نہ ہونا ای وی ایم کے ساتھ, وہ بالکل علیحدہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. جو اوورسیز پاکستانیز جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جس ملک میں وہ ووٹ کر سکیں, اس کی میکنزم کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے, کیونکہ باقی سارے ملک کرتے ہیں. بہت کم ملک رہ گئے ہیں جو اوورسیز کو, اپنے ڈائسپورا کو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہوں وہیں سے ووٹ نہ کر سکیں. تو دس از ناٹ ہم کوئی نئی چیز نکال رہے ہیں کہ ہم اس میں پہلے ہوں گے, یہ ہر ملک کرتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لیپ فراگ کر سکیں, آپ آگے آ سکیں, کہ جو بھی بیسٹ ٹیکنالوجی, جو سب سے بیسٹ ملک بیسٹ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں آئی ووٹنگ کے لیے, ہم اس کو اڈاپٹ کر سکیں اور اس کو اپنے مطابق بنا سکیں. تو وہ بڑا آسان ہے. ٹیکنالوجی آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ, اس کو سیکیور کرنا, ٹھیک کرنا, خالی اس کی ڈیفینیشنز ہم نے اگلے 12 مہینوں میں بنانی ہے. دیٹس اٹ. وہ بڑا آسان طریقہ ہے. اب دوسرا جو آپ کا سوال کہ ہم ہر ایک اوورسیز پاکستانیز کو ریچ کر سکیں گے یا نہیں, انشاءاللہ آئی تھنک ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کر سکیں گے. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ووٹنگ کے لیے آپ کی پہلی دفعہ ہر چیز پرفیکٹ ہو, کہ آپ مالی میں یا الاسکا میں ہر پاکستانی کو ٹچ کر سکیں. اگر وہ فون پہ نہ ہو, اگر وہ کاؤنسلرس میں ہو, جہاں کاؤنسلرس نہ ہو شاید اس میں آپ نہ کر سکیں, اگر کاؤنسلرس کسی ٹاؤن ہالز کو آرگنائز نہ کر سکے, اگر ان کی ضرورت ہو, میں صرف کہہ رہا ہوں مثالی طور پہ, تو پھر, لیکن دیٹس ناٹ نیسسری. اگر نہ بھی ہو اور آپ 90% یا 70% بھی اوورسیز پاکستانیز کو ایڈریس کر سکیں, جہاں آپ کی مین ڈائسپورا ہے, سعودی عربیہ, UAE, انگلینڈ, امریکہ, قطر, تو ان جگہوں کو اگر آپ ریچ کر سکیں تو دیٹ از اے بگ اسٹیپ. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ 100% بالکل بہترین ہو, واٹر پروف ہو, واٹر ٹائٹ ہو, بلٹ پروف ہو, کیونکہ آپ کا جو بیلٹنگ سسٹم جو یہاں ہوتا ہے وہ بھی وہ نہیں ہے. تو اس کو آپ الگ معیار کیوں دے رہے ہیں؟ بٹ زلفی صاحب پھر ایک فرق ہے نا, کہ ایک الگ معیار یہ ہو گیا کہ یہ وہ الیکشن ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارے الیکٹورل پروسیس میں بہت سارے لکوناز ہیں, اور اسی لیے جب بھی جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی. لیکن یہ تو ایک الگ ہی کیس اسٹڈی ہو گئی پاکستان کی الیکٹورل پالیٹکس میں,
کہ الیکشن سے پہلے سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. تو جب اتنی بڑی ایکٹیویٹی کر رہے تھے تو اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا نا, اس لیے کہ اب تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم ناٹ دیٹ وی ہیو لاسٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اس سسٹم پہ اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا. تو ایک لیگل باؤنڈنگ ہوتی ہے, ایک ایتھیکل وہ تو ہوتا ہے نا, تو وہ تو اپوزیشن کو اس پہ لیا نہیں اعتماد میں. تو یہ تو پہلا الیکشن ہو گیا پاکستان کا جو 1.5 سال پہلے کنٹروورشل ہو گیا, اس کو کیا کریں گے پھر؟ I disagree with you. دیکھیں وہ ابھی سے اوورسیز ای وی ایم پہ جو مرضی بولیں, لیکن اوورسیز کی ووٹنگ کے اوپر وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کرنا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے لیکن کرنا کچھ نہیں ہے. اوورسیز کی ووٹنگ پہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ہار گئے ہیں. اوورسیز میجورٹی وائز پریڈومنٹلی پی ٹی آئی ووٹرز ہیں, ان کو وہ پتہ ہے. اب لیٹس سے آپ کے 8 ملین لوگ یا 9 ملین لوگ ووٹرز ہیں اوورسیز میں, اس میں سے آپ کو 50 یا 40 یا 30% ٹرن آؤٹ بھی اگر ملتا ہے, تو اگر آپ کا 3 ملین ٹرن آؤٹ ہو جائے, میرا فون میرے پاس ہے نہیں, لیکن اگر آپ 3 ملین لوگ کو ڈیوائڈ کریں ٹو دا نمبر آف کنسٹیچوئنسیز ان پاکستان, یہ ایک بہت بڑا نمبر ملتا ہے جو ووٹ کو سوئنگ کر سکے. اب شہباز شریف صاحب کی پرپوزل کیا تھی کہ آپ اوورسیز کے ووٹس کو الگ نشست کر دیں, کمپائل کر دیں 6 ریزرو سیٹس پہ, رائٹ. تو اگر آپ 9 ملین پوٹینشیل ووٹرز کو 6 ملین ریزرو سیٹس پہ کر دیں, تو مطلب ہے 1 ملین پلس پر سیٹ. ایسی کوئی کنسٹیچوئنسی ہے نہیں پاکستان میں جس کی اتنی ووٹ بینک ہو. ایک ایم این اے 2 لاکھ ووٹ پہ آتا ہے, 150 لاکھ ووٹ پہ آتا ہے. تو وہ ہر اوورسیز کو کنٹیل کرنا چاہ رہے تھے صرف 6 سیٹس پہ. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو آپ کے پاکستانی باہر گئے ہیں, ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے لیے ووٹ کریں, تو آپ کا سوئنگ آ سکتا ہے بٹوین 20 اور 30 سیٹس کا سوئنگ آ سکتا ہے اس میں. سو یو تھنک 2023 کے الیکشن میں دس ول بی اے گیم چینجر اینڈ اٹ میں گو ان فیور آف پاکستان تحریک انصاف سے. اگر 80% ووٹ آپ لوگ کا جو ٹورڈز دی اینڈ اگر یہ بتا سکیں, ایک آخری بات, وہ آپ سے ایک بیان منسوب ہوا, آپ نے انٹرویو میں کہا کہ ان ہاؤس چینج تو کوئی پریکٹیکل بات ہی نہیں, اور اگر ہوا تو کیا ہم دیکھتے رہیں گے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی وزیر اعظم آ جائے؟ مطلب کیا مطلب تھا اس بات کا؟ مطلب یہی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اپوزیشن اگر ڈیمانڈ کرے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی آ جائے, اس میں 2 سوال اٹھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان بالکل نان بینڈیبل ہے, نان کرپٹیبل ہے, تو ہمیں کوئی بھی اور منظور ہے سوائے عمران خان کے. دوسری چیز, جب میں نے بولا تھا کہ کیا ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر کو, آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ ہمارا لیڈر چینج ہو جائے, کوئی نیا آ جائے, تو جو ڈایا ہارڈ عمران خان ہے یا ڈایا ہارڈ پی ٹی آئی ہے وہ کیا ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا, یا خان صاحب کہیں گے ہاں بالکل مجھے منظور ہے, میں نہیں بنتا, اس کو بنا دو. مطلب یہ ایک عجیب سی کوئی ایک کہانی بن رہی تھی. جب تک خان صاحب, اللہ سب کو لمبی زندگی دے, تب تک وہ ہیں اور متحرک ہیں, تب تک پی ٹی آئی کی اگر حکومت ہے تو کوئی اور وزیر اعظم نہیں ہو سکتا سوائے عمران خان کے. یہ ایسے ہی ہے نا, ظاہر ہے. بالکل, یہ آئی تھنک یہ ایک آبویس بات ہے سب کے لیے.